ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ خلافت میں یہودیوں کے علماء کا ایک وفد آیا اور حضرت عمر سے پوچھا، آسمان کے تالے کون سے ہیں؟ ان تالوں کی چابیاں کیا ہیں؟ وہ کون سی قبر ہے جس نے میت کو سیر کرائی؟ وہ کون سا منظر ہے جس نے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن نہ وہ جن تھا، نہ انسان اور نہ ہی فرشتہ؟ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو زمین پر آئیں لیکن باپ کی صلب اور شکم مادر میں نہیں رہی؟ پھر پوچھا، تیتر اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ مرغ اپنی بانگ میں کیا کہتا ہے؟ گدھا اپنی ہنہناہٹ کے وقت کیا کہتا ہے؟ گھوڑا اپنی سہیل آواز میں کیا کہتا ہے؟ مینڈک کی صدا کا معنی کیا ہے؟ قمری اپنی زبان میں کیا کہتی ہے؟ حضرت عمر نے سر جھکایا اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے ابو الحسن، ان سوالات کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے علماء یہود کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے سوالات کے جواب اس شرط پر دیتا ہوں کہ اگر جواب صحیح ہوئے تو تم اسلام قبول کرو گے۔ علماء یہود نے یہ شرط قبول کر لی تو آپ نے فرمایا، سنو، شرک کا اختیار کرنا آسمان کا تالا ہے، اور مشرک جو عمل بھی کرے وہ آسمان کی طرف نہیں جاتا۔ اس تالے کی چابی کلمہ اخلاص یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ قبر جس نے اپنی میت کو سیر کرائی وہ مچھلی ہے جس کے شکم میں حضرت یونس نبی سیر کرتے رہے اور انہوں نے 7 دریاؤں کی سیر کی۔ وہ منظر جس نے اپنی قوم کو ڈرایا وہ چیونٹی ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آمد سے اپنی قوم کو ڈرایا اور کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ وہ 5 چیزیں جو زمین پہ آئیں لیکن صلب پدر اور شکم مادر کے بغیر، ان میں سے ایک حوا علیہ السلام، دوسرا حضرت آدم علیہ السلام، تیسرا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، چوتھی حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ، اور 5واں حضرت موسیٰ کا عصا۔ تیتر اپنی زبان میں کہتا ہے، اے غافلو، خدا کو یاد کرو۔ گھوڑا کہتا ہے، اے اللہ، مسلمانوں کو کفار پر فتح نصیب فرما۔ گدھا کہتا ہے، اے اللہ، جرمانہ وصول کرنے والوں پر لعنت کر۔ مینڈک اپنی زبان میں کہتا ہے، پاک ہے میرا معبود رب جس کی تسبیح سمندر کی گمراہیوں میں بھی کی جاتی ہے۔ قمری کہتی ہے، اے اللہ، دشمن آل محمد پر لعنت کر۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ علماء یہودی 3 افراد تھے جن میں 2 مسلمان ہو گئے، لیکن ایک شخص کہنے لگا، اے امام برحق، میرے دل میں بھی شمع اسلام روشن ہو رہی ہے، لیکن اظہار اسلام اس وقت کروں گا جب آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ حضرت نے فرمایا، تو بھی پوچھ لے جو مرضی آئے۔ وہ عالم یہود کہنے لگا، مجھے اس قوم کے بارے میں بتائیں جو ابتدائے زمانہ میں تھے اور مر گئے، پھر 309 برس بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، ان کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، وہ اصحاب کہف تھے جن کا قصہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا، میں نے تمہارا قرآن بھی بہت سنا ہے، لیکن میں اس کی یہ تفصیل جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے لوگ تھے، ان کے نام کیا تھے، کون سے شہر کے باشندے تھے، اس زمانے کا بادشاہ کون تھا، ان کے کتے کا نام کیا تھا، اس غار کا نام کیا تھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ملک روم میں افسوس نامی ایک شہر تھا، وہاں کا بادشاہ نیک اور رحم دل انسان تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ اختلاف بڑھتا گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا رعب و دبدبہ جاتا رہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فارس کا بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا 1,00,000 کا مسلح لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہوا، ملک میں لوٹ مار کر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ شہر افسوس پر اس کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت میں ایک قلعہ بنوایا جو 3 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ اس قلعہ میں 1000 مربع گز کا ایک محل تعمیر کروایا۔
یہ محل سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور اس میں 4000 سونے کے ستون تھے۔ اس محل کی مشرق کی جانب اسی طرح کی 12 دریاں بنائی ہوئی تھی اور اسی طرح مغرب کی طرف بھی ایسی ہی 12 دریاں بنائی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا سنہری تخت بنا ہوا تھا جس کے ستون چاندی کے تھے۔ وہ تخت قیمتی جواہرات سے مرصع تھا اور اس کے اوپر ریشم اور دیباج کی قالین بچھی ہوئی تھی۔ اس تخت کی دائیں جانب 80 کرسیاں سونے کی لگی ہوئی تھیں جن پر ملک روم کے رؤسا بیٹھتے تھے۔ اسی طرح 80 کرسیاں تخت کی بائیں جانب ہوتی تھیں جن پر غیر ملکی سفیر بیٹھتے تھے۔ پھر دقیانوس آتا اور اس تخت پر بیٹھ جاتا تھا۔ یہودی کہنے لگا، حضور ذرا اس تاج کی بھی وضاحت فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا، وہ تاج سونے کی تاروں سے جڑا ہوا تھا اور اس میں 7 لمبی لمبی تاریں لگی ہوئی تھی جن پر مروارید جڑا ہوا تھا اور وہ چراغ کی طرح روشنی پیدا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اسی کے سامنے 50 نوجوان خوبصورت لڑکے حاضر تھے جنہوں نے کانوں میں گوشوارے، جسموں پر ریشمی لباس اور ہاتھوں میں کنگن پہن رکھے تھے، اور ان غلاموں میں سے ہر ایک کے پاس سونے کا بنا ہوا عصا ہوتا تھا، اور یہ سب کے سب غلام اس کے سرہانے موجود ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے اپنے امور مملکت میں مشاورت کے لیے 6 علماء قوم کو منتخب کیا ہوا تھا جن میں سے 3 اس کے دائیں جانب اور 3 علماء بائیں جانب بیٹھتے تھے۔ وہ یہودی کہنے لگا، حضور ان کے نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا، جو عالم بادشاہ کی دائیں جانب بیٹھتے ان کے نام یہ تھے: یملیحا، مکسلمینہ، کشفوتت۔ اور وہ عالم جو بائیں جانب بیٹھتے تھے ان کے نام یہ تھے: طبیونس، ازرافت یونس، کشافت یونس۔ آپ نے اپنی بات جاری رکھی۔ دقیانوس بادشاہ جس وقت اپنے تخت پر آ کر بیٹھتا اور اراکین سلطنت بھی جمع ہو جاتے تھے، اور پھر 3 خاص نوکر اس کے سامنے صف بستہ کھڑے ہو جاتے تھے جن کے ہاتھ میں سونے کے پیالے جو کہ مشک و کستوری سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ ان پیالوں میں ایک سفید رنگ کا پرندہ آتا جو اپنے پروں کو اس خوشبو سے تر کر لیتا، اور جب دقیانوس کے سامنے یہ پرندہ نوکر لے کر جاتا تو بادشاہ سیٹی بجاتا اور یہ پرندہ اڑ کر بادشاہ کے جسم پر اپنے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے خوشبو نچھاور کرتا۔ دقیانوس بادشاہ اس طرح مسلسل متکبر بنتا گیا، حتیٰ کہ اس حد تک متکبر ہو گیا کہ خدائی دعویٰ کر بیٹھا۔ پورے 30 سال تک حکمرانی کرتا رہا، اور اس عرصہ میں نہ تو اسے کوئی بخار ہوا اور نہ ہی سر درد ہوا اور نہ ہی کسی اور مرض میں مبتلا ہوا۔ اس فراوانی اور عیش و عشرت نے اسے اور بھی متکبر بنا دیا۔ اس نے پہلے تو خدائی دعویٰ کیا، پھر لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دینا شروع کی۔ جو شخص اس کی دعوت قبول کرتا اور دقیانوس کی عبادت کرتا اسے انعام و اکرام سے نوازا جاتا، اور جو اس کی بزرگی و برتری کا انکار کرتا وہ مبتلا عذاب ہو جاتا۔ اسی بادشاہ نے اپنی عوام کے لیے ایک عید کا مخصوص دن مقرر کیا ہوا تھا، اور یہ اسی دن لوگوں کے سامنے اپنی عیش و عشرت کا مظاہرہ کیا کرتا۔ ایک دن اتفاقاً عید کا دن تھا۔ بادشاہ لا و لاب میں مصروف تھا کہ ایک نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ فارس کا لشکر آ رہا ہے اور ہماری مملکت کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ جب یہ اندوہناک خبر بادشاہ نے سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا، تاج کو اتار کر پھینک دیا اور خوف و ہراس سے کانپنے لگا۔ اس کے غلام اس کے پاس موجود تھے۔ ان میں سے سب سے چھوٹے غلام نے بادشاہ کی یہ کیفیت دیکھی اور دیکھا کہ دقیانوس خوف سے کانپ رہا ہے۔ اس غلام نے دل میں سوچا، یہ کیسا خدا ہے جو لشکر کی خبر سن کر کانپ رہا ہے؟ وہ مسلسل یہی سوچتا رہا، خدا ہے تو کانپتا کیوں ہے؟ خدا ہے تو کھاتا پیتا کیوں ہے؟ خدا ہے تو سوتا کیوں ہے؟ یہ علامات خدا کی نہیں بلکہ یہ تو ہماری صفات ہیں۔ خدا کی ذات تو اس سے بلند و برتر ہے۔ یہ 6 وزیر و مشیر باری باری ایک گھر اکٹھے ہوتے، وہاں کھانا کھاتے۔ ایک رات یملیحا کے گھر تمام احباب کی دعوت تھی۔ یملیحا نے اپنے دوستوں کے لیے بہترین کھانا تیار کیا۔
سب لوگ جمع ہوئے اور جب کھانا کھا چکے تو یملیحہ کھڑا ہوا اور دوستوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے دوستو، میرے دل میں ایک خیال جاگزی ہے جس کی وجہ سے میں بے چین ہوں۔ باقی لوگوں نے پوچھا، وہ کون سی بات ہے؟ یملیحہ کہنے لگا، میں سوچتا ہوں کون سی ہستی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں اور سہاروں کے ہمارے سر پر کھڑا کیا؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے آسمانوں میں چاند اور سورج کو راستہ دیا ہے؟ پھر میں سوچتا ہوں وہ کون سی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بے شمار ستاروں سے مزین فرمایا ہے؟ اتنی وسیع و عریض زمین کا فرش کس نے بچھایا ہے؟ اس زمین پر دریا و سمندر کس نے چلائے ہیں؟ اور پہاڑ کس ہستی نے اس زمین پر نصب فرمائے ہیں؟ پھر میں نے سوچا کہ پہلے ہم کہاں تھے اور شکم مادر میں کس نے ہماری پرورش کی اور پھر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ میں نے یہ بھی سوچا کہ کائنات کی یہ موجودات بغیر کسی سانے کے تو وجود میں نہیں آ سکتی، اور وہ سانے اور خالق یہ دقیانوس نہیں ہو سکتا۔ اگر دقیانوس خالق ہوتا تو اسے نیند نہ آتی، کھانے پینے کا محتاج نہ ہوتا، اس کو خوف لاحق نہ ہوتا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ آج صرف اس نے ایک ہولناک خبر سنی جس کی وجہ سے اس کا رنگ فک ہو گیا، جسم کانپنے لگا، تاج اتار پھینکا۔ کیا یہ صفات خالق اور سانے کی ہو سکتی ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کائنات کا خالق، بادشاہوں کا بادشاہ اور آسمان و زمین کا مالک ہے۔ جب یملیحہ کی تقریر ختم ہوئی تو اس کے باقی 5 ساتھی یملیحہ کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے، آپ کی اس ایمان افروز تقریر کے باعث ہمیں بھی گمراہی سے نجات مل گئی ہے۔ اب جو آپ حکم دیں گے ہم مطیع ہوں گے۔ یملیحہ اٹھا اور اپنے کھجور کے باغ میں پہنچا، اسے 1000 درہم کا بیچ کر دوستوں کے پاس آیا، رقم اپنی آستین میں رکھ لی۔ صبح کو عید کا جشن تھا، دقیانوس لوگوں کے ساتھ مل کر جشن منا رہا تھا۔ یملیحہ اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر حکومت سے بھاگ نکلے۔ جب شہر سے 3 میل کی مسافت کر چکے تو یملیحہ نے دوستوں سے کہا، اے میرے دوستو، ہم طلبگار حق ہیں اور حق کی تلاش میں جس قدر مصائب برداشت کیے جائیں اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا گھوڑوں کو آزاد کر دو، ہم پیدل چلیں گے۔ سواریوں کو آزاد کرنے کے بعد سب کے سب پیدل چلنے لگے۔ 7 فرسخ کا فاصلہ جب طے کیا تو پاؤں زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا۔ راستہ میں دیکھا کہ ایک چرواہا ریوڑ چلا رہا ہے، اس سے پانی مانگا۔ چرواہا کہنے لگا، اے دوست، میرے پاس پانی بھی ہے اور دودھ بھی، جو آپ کی مرضی ہو میں حاضر کروں، لیکن ایک بات بھی مجھے بتاؤ۔ آپ کی وضاقتہ اور شکل و صورت بتاتی ہے کہ آپ یا تو شہزادے ہیں یا پھر کسی بادشاہ کی مملکت سے فرار کیے ہوئے ہیں۔ یملیحہ نے جواب دیا، اے چرواہے، ہمیں جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ پھر سارا واقعہ چرواہے کے سامنے بیان کیا۔ جب چرواہے نے یہ واقعہ سنا تو وہ بھی یملیحہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، سردار، جو شمع آپ کے دل میں روشن ہوئی ہے، اسی حقیقت کا میں بھی متلاشی تھا، اور میں بھی تلاش حق کی خاطر آپ کے ساتھ چلوں گا۔ صرف مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں یہ بھیڑ بکریاں ان کے مالکوں کو لوٹا دوں اور ابھی واپس آتا ہوں۔ یملیحہ نے اجازت دی۔ چرواہا جلدی گیا، ریوڑ کو شہر پہنچایا اور جلدی میں واپس آ پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کتا بھی اس کے پیچھے پہنچ چکا ہے۔ یہودی عالم کہنے لگا، حضور، اس کتے کا نام کیا تھا اور اس کا رنگ کیسا تھا؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ اس چرواہے کا نام کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا، اس کتے کا نام قطمیر تھا اور یہ سیاہ و سفید رنگ کا تھا، اور چرواہے کا نام یوانس بوس تھا۔ جب وہ چلے تو کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ کئی دوست کہنے لگے، اس کتے کو واپس کرو، کیونکہ یہ بھونکے گا اور ہمارا راز افشا ہو جائے گا۔ وہ کتے کو واپس لوٹانے کے لیے اسے پتھر مارتے، ڈراتے دھمکاتے کہ یہ واپس ہو جائے۔ ان کے اس سلوک کے بعد کتے کو بحکم خدا گویائی ملی اور کہنے لگا، مجھے نہ مارو اور نہ مجھے دور کرو، میں اپنا حق ادا کروں گا اور میں تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔
اب یہ چل پڑے۔ چرواہے کو تو سب راستے جنگل، صحرا، باغات معلوم تھے، کیونکہ اس کا یہ علاقہ تھا۔ وہ انہیں ایک وادی میں لے آیا جہاں میوہ دار درختوں کے باغ، پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے چشمے جاری تھے۔ ان سب نے مل کر درختوں کے پھل کھائے اور پانی پیا، خوب سیر ہو گئے۔ بھوک کو پیاس جاتی رہی۔ پھر چرواہا ان کو لے کر ایک پہاڑ کی اوپر جا پہنچا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار تھی۔ یہودی عالم کہنے لگا، حضور اس غار کا نام کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا، اس غار کو وسید کہتے ہیں۔ یہ لوگ غار میں داخل ہوئے، سفر سے تھک چکے تھے، رات چھانے لگی، ان پر نیند غالب آ گئی۔ ان کا کتا بھی غار کے دروازہ پر ہاتھ پاؤں پھیلائے سو گیا۔ اسی وقت اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ ان کی ارواح قبض کر لے، اور 2 فرشتے ہر شخص کے لیے مقرر کیے جو ان کے پہلو بدلتے تھے، کبھی دائیں کروٹ اور کبھی بائیں کروٹ۔ اور سورج کے موکل فرشتے کو حکم دیا کہ اس انداز سے سورج چلے کہ ان کے دائیں بائیں دھوپ کا اثر پہنچتا رہے۔ ادھر دقیانوس جب جشن عید سے فارغ ہو کر واپس آیا تو پوچھا، میرے وہ 6 خصوصی وزیر کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو فرار کر گئے۔ یہ خبر سنتے ہی بادشاہ نے ان کی تلاش کے لیے 80,000 کا لشکر تیار کیا اور ان کی تلاش میں نکلے۔ چلتے چلتے وہ غار کے پاس آ پہنچے۔ اندر جا کر دیکھا کہ وہ مرے پڑے ہیں۔ ان کے رخساروں پر گرد و غبار جمی ہوئی ہے، پاؤں پر زخموں کے نشان ہیں۔ بادشاہ نے جب خود جا کر ان کی حالت دیکھی تو کہنے لگا، اب ہم انہیں کیا سزا دیں گے، جبکہ خود انہوں نے اپنے آپ کو مار ڈالا ہے۔ صرف اتنا کرو کہ اس غار کو پتھر اور چونے سے بند کر دو تاکہ وہ نکل نہ سکیں۔ جب اس کے سامنے غار کو بند کر دیا گیا تو دقیانوس کہنے لگا، معاذ اللہ، اب اپنے خدا سے کہیں کہ وہ انہیں غار سے نکالے۔ دقیانوس غار بند کر کے لشکر سمیت واپس ہوا اور وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اب انہیں زندہ کیا جائے تو اسرافیل فرشتے کو حکم دیا کہ ان کی روحیں واپس لوٹاؤ۔ جب روح واپس ہوئی تو نیند سے اٹھے، دیکھا سورج چمک رہا ہے۔ کہنے لگے، آج ہم سے عبادت میں غفلت ہو گئی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور شہر سے کھانا لے آئے، لیکن یہ احتیاط کرنا کہ لوگ اسے پہچان نہ پائیں، ورنہ پھر ہمیں پکڑ لیں گے۔ یملیحا نے کہا، میں جاتا ہوں، لیکن میں لباس چرواہے کا بدل کر جاؤں گا۔ یملیحا نے بھیس بدلا، باہر آیا، تھوڑی دیر چلا۔ نہ اس باغ کے آثار ہیں جہاں کل انہوں نے پھل کھائے تھے، وہ چشمے غائب ہیں جہاں سے کل پانی پیا تھا۔ یملیحا حیران تھا کہ ایک ہی رات میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے واقع ہو گئی۔ اس حیرانگی اور سراسیمگی کے عالم میں چلتا رہا۔ جب شہر کے قریب پہنچا تو ان عمارات کے نقوش بھی نہیں جو اس کے ذہن میں تھیں۔ ان کی جگہ نئی نئی فلک بوس عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ اس سوچ بچار میں آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ شہر کے دروازے پر آ پہنچا۔ وہاں دیکھا سبز رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے جس پر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یملیحا مزید حیران ہوا اور وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، شاید میں خواب غفلت میں ہوں۔ اپنے آپ کو جگانے کے لیے آنکھیں ہاتھوں سے مل رہا تھا کہ ایک شخص مل گیا۔ یملیحا نے پوچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ شہر افسوس ہے۔ یملیحا نے پوچھا، اس وقت بادشاہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، عبد الرحمن۔ یہ سن کر یملیحا مزید حیران ہوا اور اسی حیرانگی کے عالم میں ایک نانبائی کی دکان پر پہنچا۔ درہم نکالا، یہ دقیانوسی دور کا سکہ تھا۔ نانبائی نے جب وہ درہم دیکھا حیران ہو کر پوچھتا ہے، بھائی آپ کو یہ خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ یملیحا نے جواب دیا، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، بلکہ میں نے کل ایک باغ بیچا ہے اور اس کی قیمت ابھی تک میرے پاس ہے۔ یہ دقیانوس کا سکہ ہے۔ وہ نانبائی ان باتوں سے مزید حیران ہوا اور اس نے یملیحا کو پکڑا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس شخص کو خزانہ ملا ہے اور یہ عجیب عجیب باتیں سناتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اے نوجوان، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تجھے کوئی خزانہ ملا ہے تو ہم صرف پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس کا 5واں یعنی خمس لے سکتے ہیں۔ وہ ہمیں ادا کر دے اور باقی خزانہ تیرے لیے حلال اور پاک ہے۔
یملیحہ کہنے لگا حضور آپ میری گزارش غور سے سنیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، بلکہ یہ رقم میرے کھجور کے باغ کی ہے جو کل پرسوں بیچ کر میں گیا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ لوگ بادشاہ دقیانوس کی پوجا کرتے تھے اور ہم نے انکار کیا۔ ہم 6 ساتھی تھے، ان کے ڈر سے ہم شہر چھوڑ کر فرار ہوئے۔ رات ہم نے غار وسیط میں گزاری، صبح اٹھے، بھوک لگی ہوئی تھی، روٹی خریدنے کے لیے میں اس شہر میں پہنچا ہوں اور یہ میرا اپنا درہم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یملیحہ۔ بادشاہ کہنے لگا یہ ہمارے زمانے کا نام ہی نہیں۔ پھر بادشاہ کہنے لگا اس شہر میں تیرا کوئی خاندان یا کوئی مکان وغیرہ بھی ہے؟ یملیحہ نے جواب دیا جی ہاں، میرا خاندان فلاں جگہ پہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ہمارے ساتھ چلو اور شہر میں اپنا گھر تلاش کرو۔ چلتے چلتے ایک دروازے پر جا پہنچے۔ یملیحہ رک گیا اور کہنے لگا یہ میرا گھر ہے۔ دق الباب ہوا، ایک انتہائی ضعیف العمر بزرگ باہر آیا اور اس نے کہا میرے گھر میں کیا تلاش کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے بزرگ یہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور بھی عجیب عجیب باتیں سناتا ہے، ذرا ان سے پوچھو۔ بوڑھے نے یملیحہ کو دیکھا اور پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ یملیحہ نے کہا میرا نام یملیحہ بن کستکین ہے۔ نام سنتے ہی بوڑھا یملیحہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا آسمان و زمین کے خالق کی قسم تو ہمارا جد اعلیٰ ہے۔ پھر وہ بوڑھا بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ 6 لوگ تھے جو اپنا دین بچا کر دقیانوس ظالم سے فرار ہوئے تھے اور ابھی تک ان کے بارے میں کسی کو معلوم نہ تھا۔ بادشاہ فوراً سواری سے اترا اور یملیحہ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور پوچھا تیرے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ یملیحہ نے جواب دیا وہ غار وسیط میں ہیں۔ لوگ آگے بڑھ کر یملیحہ کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے۔ اس وقت شہر میں 2 بادشاہ رہتے تھے، ایک نصرانی اور دوسرا یہودی تھا۔ دونوں بادشاہوں نے اپنے اپنے لشکر تیار کیے اور غار وسیط کی طرف چلے۔ جب غار کے پاس پہنچے تو یملیحہ نے کہا تم یہاں رکو، میں آگے جاتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو اطلاع بھی دیتا ہوں اور انہیں بیدار بھی کرتا ہوں، کیونکہ اگر انہوں نے اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنی تو سمجھیں گے دقیانوس آ گیا ہے۔ تم یہاں انتظار کرو، میں جا کر واپس تمہیں بتاتا ہوں۔ یملیحہ اندر گیا، وہ ساتھی منتظر تھے۔ فوراً اٹھے، یملیحہ کو گلے لگایا اور شکر ادا کیا کہ خدا نے تجھے دقیانوس کے شر سے نجات دی۔ یملیحہ نے کہا دقیانوس کی بات چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم کتنی مدت سوئے ہو؟ وہ کہنے لگے 1 آدھا دن ہم نے آرام کیا۔ یملیحہ نے کہا نہیں بھائی، ہم 309 سال سو چکے ہیں۔ دقیانوس ہلاک ہو چکا ہے، کئی صدیاں گزر گئی ہیں۔ ہمارے بعد اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے عیسیٰ نبی کو بھیجا ہے اور تبلیغ دین کے بعد اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اب لوگ عیسیٰ مسیح کے مذہب کے پیروکار ہیں اور وہ تمہاری زیارت کرنے کے لیے غار کے باہر جمع ہیں۔ تمہاری مرضی کیا ہے؟ وہ باقی لوگ کہنے لگے بھائی یملیحہ، ہم باہر جائیں گے تو لوگ ہمیں دیکھیں گے اور قسم قسم کے سوالات پوچھیں گے اور ہم لوگوں کا نشانہ بن جائیں گے۔ یملیحہ نے پوچھا اب تمہاری مرضی کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہماری مرضی یہ ہے کہ خدا سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں اسی حال میں واپس لوٹا دے جیسے ہم پہلے تھے۔ ان کی دعا مستجاب ہوئی۔ وہ لوگ جو ان سے ملنے آئے تھے 7 دن متواتر پھرتے رہے، لیکن انہیں غار کا نام و نشان بھی نہ مل سکا۔ آخر کار ان کے مسلمان بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس جگہ پر مسجد تعمیر کراتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ مسلمان تھے، لہٰذا ان کی یادگار قائم رکھنا ہم پر لازم ہے۔ دوسرا یہودی بادشاہ کہنے لگا وہ لوگ ہمارے دین پر مرے ہیں، ان کی یاد میں ہم اپنی عبادت گاہ تعمیر کرائیں گے۔ اسی بات پر اختلاف پیدا ہو گیا، معاملہ جنگ و جدل تک جا پہنچا۔ آخر کار مسلمان بادشاہ نے یہودیوں کو شکست دی اور اپنی خواہش کے مطابق وہاں مسجد تعمیر کروائی۔ اس کے بعد حضرت نے یہودی عالم کو مخاطب کر کے فرمایا اب مجھے بتا جو کچھ میں نے بیان کیا تمہاری کتاب میں واقعہ یہی ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا اے ابو الحسن، جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔
اور آپ محمد کے وسیع اور خلیفہ ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوست احباب میں شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔